آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں ایران کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور ایک اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ہدف جو ہے وہ رجیم چینج ہے ایران میں بھی، وہاں حکومت کو تبدیل کرانا جو ہے ہدف ہے جی۔ میرا یہ خیال ہے کہ ایران میں رجیم ٹرانسفارمیشن تو ہو سکتی ہے، رجیم چینج مشکل ہے۔ رجیم ٹرانسفارمیشن وہ ہے جو وینزویلا میں ہوئی ہے ہوں کہ جو صدر تھا وہ ہٹ گیا، اور پھر مگر نظام اپنی جگہ اسی طرح چل رہا ہے، اور جو نظام کے لوگ ہیں ہوں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنے کی اور اس کو بہت زیادہ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر ایسا کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ تو شاید ہو جائے، لیکن یہ توقع کہ ایران کا وہ نظام جس میں جو مذہبی عناصر ہیں ان کی بہت گہری جڑیں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ہوں ورک ہے، 30 40 45 سال سے انہوں نے بڑی مؤثر طریقے کے ساتھ اپنے اندرونی کنٹرول کو برقرار رکھا ہے، وہ اچانک دھڑام سے گر جائے گا، یہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ مجھے ہمدردی ہے ایران کے عوام سے جن کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، لیکن صرف جلسے جلوس اور مظاہروں سے مجھے ایران کا نظام تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو مطلب ہے کچھ ایرانی ایکسپرٹس کی جو میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی اس وقت سب سے کمزور ترین پوزیشن پر ہے وہاں کی حکومت جو ہے، ظاہر ہے کہ معاشی ان کے سامنے معیشت بہت لڑکھڑا رہی ہے، ان کی اندرونی جو ہے مزاحمت ہو رہی ہے، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اوپر سے ظاہر ایکسٹرنل پریشر بھی آ رہا ہے، تو وہ تو یہ دیکھتے کہ ٹھیک ہے کہ اس نہج پہ نہیں آیا کہ ایک دم امپلوڈ کر جائے، لیکن مشکل میں تو ہے، اور یہ غالباً ٹرمپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بڑا سنہری موقع ہے کہ بھئی حکومت گرا دو، تبدیل کر دو، بے شک پھر کوئی اور وہاں پہ فورس نہیں ہے کہ جو اس کو ریپلیس کرے، کوئی سیاسی چہرہ اور تو نظر نہیں آ رہا جی۔ دیکھیں، ایران کے جتنے پڑوسی ممالک ہیں ہوں وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ ایسا کیوس ہو ہوں کہ جس کے نتیجے میں ان کی جو سٹیبلٹی ہے وہ متاثر ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے رجیم چینج کر کے عراق میں پورا خطہ اس سے متاثر ہوا، بالآخر داعش بنی، ہوں ابھی تک کشمکش جاری ہے اور مشکلات جاری ہیں۔ آپ سوچیں ذرا ایران کے ایسے کولیپس سے کیا نتیجہ ہوگا، لوگ کس سے بات چیت کریں گے؟ تو مجھے تو نہیں نظر آتا کہ رجیم چینج کرنا اتنا آسان ہے۔ ہوں ہاں، رجیم کے اوپر دباؤ ڈال کر اس سے اس کا جو بیہیویئر ہے اس کو تھوڑا سا بدلوا لیا جائے، اس کا امکان کافی ہے، اس کو اس بات پہ آمادہ کر لیا جائے کہ وہ بعض اقدامات نہ کرے، ہوں وہ کیا چیزیں نہ کرے جو اسرائیل اور امریکہ بہت زیادہ جن پر ناراض ہوتے ہیں، اور جو عرب ممالک جن پر پریشان ہوتے ہیں۔ پھر میرا یہ خیال ہے کہ 2 4 سال اور معاملات چل جائیں گے، بالآخر ایران کے عوام کی مرضی کے مطابق ہی کوئی ایران میں فیصلہ ہونا ہوگا۔ لیکن آپ اور میں جانتے ہیں، یہ بھی ہم نے اور ملکوں میں بھی تجربہ دیکھا ہے، چین میں تینامن سکوائر ہوا، اتنا ہنگامہ ہوا، کئی ہوں دن چلا، اس کی وجہ سے چین کی حکومت بدل نہیں گئی۔ ہوں اچھا، آپ نے بڑا کہتے ہیں مزیدار ٹرم یوز کی، رجیم ٹرانسفارمیشن، تو اس کے کیا خط و خال ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ کوئی مطلب ہے ایک بات ہم نے دیکھا نا 2025 کا جو کانفلکٹ ہوا تھا، اس میں بہت زیادہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی انگریس نظر آئی تھی، انہوں نے وہاں بیٹھ کر جو ہے ان کی سرزمین پہ بیٹھ کے نشانہ بنایا، انہوں نے وہاں کی فوجی قیادت کو بھی، وہاں کے سائنسدانوں کو بھی، تو اس میں آپ کے خیال میں کوئی ان کو مل جائیں گے، لوگ رابطے میں ہوں گے؟ اور بالکل جو ہے اگر کوئی رجیم ٹرانسفارمیشن کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے تو کوئی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو who are ready to play the ball with US and اسرائیل۔ دیکھیے، رجیم کے اپنے ذمہ دار لوگ بھی ہاں خود کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات امریکہ کے ساتھ جاری ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہوں کہ عمان کے توسط سے مذاکرات ہوئے ہیں، کچھ افواہیں آئی تھیں کہ ہوں پاکستان کے توسط سے مذاکرات ہوئے ہیں، سعودی عرب سے معاملات نارملائز ہو گئے تھے، سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا امکان کہ کسی نہ کسی قسم کی بات چیت پیچھے پیچھے چل رہی ہو، اور اس بات چیت کے نتیجے میں کچھ فیصلے ایسے ہوں کہ جس کے نتیجے میں جو کشیدگی ہے وہ ختم ہو جائے، امریکہ کے فوری مفادات کو کوئی ضرب نہ پہنچے ایران سے، اور صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ سکیں جس طرح وہ وینزویلا کے معاملے میں کہہ سکے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی کیونکہ انہوں نے ماڈورو کو پکڑ لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں پہ بھی کوئی ایسا منصوبہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخصیت کے منظر سے ہٹنے کے بعد فتح کا ڈنکا بجا دیا جائے۔